پر تشریف لائیں. میں رام بنیانی سر سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ سید علی انجم رضوی صاحب کی خدمت میں مہاتما گاندھی پیس ایوارڈ 2023 پیش کریں. مہاتما گاندھی پیس ایوارڈ ابھی صرف 2 یا 3 اور رہ گئے ہیں. اس کے بعد ہیومینیٹری یہ ایوارڈ کی تفویض ہوگی. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے آپ تشریف رکھیں. میں رضوی صاحب سے گزارش کروں گا مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. صدر عالی مرتبت عبداللطیف بابا صاحب، آج کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر رام پونیانی صاحب اور دیگر قابل احترام مہمان کرام اور میرے سامنے کثیر تعداد میں موجود مرد و خواتین، آج کا یہ تقسیم انعامات کا پروگرام اپنے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے. ایوارڈ کا نام جیسے کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پہلے کہا، واقعی آج کے ماحول میں 2 چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ایک ہے مہاتما گاندھی اور دوسرا ہے پیس. تو آرگنائزر نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس ایوارڈ کے نام میں دونوں چیزوں کو شامل کر کے مہاتما گاندھی پیس ایوارڈ اس کا نام رکھا ہے. دوستو، ایک کام بہت آسان ہے اور ایک کام بہت مشکل ہے. آسان کام یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ اپنا تعارف پیش کرو تو میں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک اپنا تعارف پیش کر دوں گا. لیکن جب مجھ سے کہا جائے کہ رام پونیانی صاحب کے بارے میں ان کا انٹروڈکشن بتائیے تو میں کہوں گا رام پونیانی صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بات ختم. یعنی یہ کام بڑا مشکل ہے، دوسرے کی تعریف کرنا، دوسرے کی خدمت کو سراہنا، اپریسیشن کرنا. اور آج عبدالجبار صاحب، اقبال صدیقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ کام کیا ہے کہ وہ دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں، دوسروں کی خدمت کو سراہ رہے ہیں. اس لیے زوردار تالیوں سے ان دونوں حضرات کا استقبال کیجیے. آج رام پونیانی صاحب کی اس پروگرام میں موجودگی اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ آج کا ماحول ایسا ہے. رام پونیانی صاحب میرے 4 مصرے ہیں کہ امیر شہر وفا تولنے نہیں دیتا، امیر شہر وفا تولنے نہیں دیتا اور حقیقتوں کی گرہ کھولنے نہیں دیتا. اور بہت خوف میرے حق پرست لہجے سے، اسی لیے وہ مجھے بولنے نہیں دیتا. ایسا ماحول بنا ہوا ہے اور ایسے ماحول میں سمبل آف ہیومینٹی کے طور پر ورلڈ وائڈ جانے جانے والے ڈاکٹر رام پونیانی صاحب یہاں موجود ہیں. رام پونیانی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنے زبان سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ رکھ دیے ہوں گے عزیزوں نے کفن میں کانٹے، رکھ دیے ہوں گے عزیزوں نے کفن میں کانٹے، بعد مرنے کے چبھتے ہیں بدن میں کانٹے، اور بات سچی تھی، حقیقت تھی، بتا دی میں نے، کیوں نظر آئے انہیں میرے سخن میں کانٹے. تو یہ کام پونیانی صاحب کا ہے اور ہم سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میں عبدالجبار صاحب کو ایک بات کے لیے اور مبارکباد دوں گا کہ آج کا اسٹیج ہمارے بھارت کی سنسکرتی کو درشاتا ہے. ہمارے بھارت کی سنسکرتی گنگا جمنی تہذیب کو پیش کرتی ہے اور آج کے اسٹیج پر سبھی جاتی دھرم و پنتھ کے لوگ یہاں موجود ہیں. اور آج کے ماحول میں ایسا اسٹیج سجانے کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ اگر ایسا اسٹیج نہیں سجایا گیا، اگر ہم نے آج مل کر کام نہیں کیا تو بات ایسی ہوگی کہ حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا.
اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا اور دعا کیجئے کہ ان میں پیار کے رشتے رہے قائم، اگر یہ ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کو عبدالجبار صاحب اور ان کی ٹیم لے کر چل رہی ہے۔ اب ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سماج میں ایک مانسکتا بن گئی ہے کہ سماج کا اچھا آدمی کون ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں۔ کیوں اچھے ہیں؟ کہ وہ کس کے لینے دینے میں نہیں ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کس کے لینے دینے میں نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں دوستو، اسلام کی بات کیجئے یا سماج کی بات کیجئے، ہماری نظر میں ایسا آدمی بالکل بھی اچھا نہیں ہو سکتا جو کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تقاضا اور ایک سبھی سماج کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہم کو ہمارے پڑوسی کے لینے دینے میں رہنا ہے، ہمارے سماج کے معاملات میں لینے دینے میں رہنا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے ملک کے دیش کے معاملات میں ہم کو دلچسپی لینی ہے۔ یہ تو بڑا سوارتھی انسان ہو گیا جو کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے۔ لہذا میں آیوجکوں کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں، اور انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے بس 4 مصرع کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تیرے نصیب کے عبدالجبار صاحب، تیرے نصیب کے تارے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب کے تارے اتر کے آئیں گے، اور قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے، اور سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔